نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرماتے۔ آپس میں بات چیت کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ عورتوں کے لیے کیا چیز بہتر ہے، تو جواباً مختلف باتیں ہوتی رہی۔ اچانک کسی کام سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر جانا پڑا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ عورتوں کے لیے کیا بہتر ہے، اگر آپ کچھ بتا سکتی ہیں تو بتائیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ تو وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ ان کو کوئی نامحرم دیکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں پہنچا دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے خوشی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ کون ہے؟ 2210 احادیث مبارکہ ان سے روایت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آدھا دین ہے۔ آپ جن کو آدھا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں رہتے تھے۔ اللہ رب العزت کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا تو میرے کمرے میں آپ کی قبر مبارک بنی۔ فرماتی ہیں کہ جب قبر بن گئی تو میں معمول کے مطابق اس کمرے میں آتی جاتی رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میرے خاون ہیں، پردے کی تو کوئی بات نہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ جب عرصے کے بعد میرے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ بھی وہیں آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ اب ایک تو میرے خاون ہو گئے اور ایک میرے والد، تو اب بھی میں اسی طرح آتی جاتی رہتی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی وہاں بنی، فرماتی ہیں کہ اب میں پردے سے جاتی تھی۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام امی خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ گئے اور شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت کی شان کہ یہ اپنے بیٹے کی معلومات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ جس وقت یہ آئیں تو مکمل طور پر پردے کی حالت میں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو اتنی بڑی خبر کہ جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، یہ خبر سن کر بھی یہ عورت اتنا کامل پردے کی حالت میں نکلی تو امی خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، حیا فوت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہے اصل اسلام، اصل دین۔ جو میرے بہنیں کہتی ہیں کہ پردہ آنکھ کا ہونا چاہیے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے گریبان میں ایک بار جھانک کے کہ کیا وہ ام المؤمنین سے بہتر ہیں، مگر بہتر نہیں اور خدا کی قسم ہرگز بہتر نہیں ہو سکتی۔ تو پردہ ایمان کا حصہ ہے، اس کا ہرگز انکار مت کرے۔ پردے کا ایک خاص مقصد عورت کا ہی تحفظ ہے۔ جو میری بہنیں پردہ کرتی ہیں، اسلام ایس کی پوری ٹیم انہیں سلام پیش کرتی ہے، اور جو میری بہنیں پردے کی نیت کرتی ہیں بس کمنٹس میں انشاءاللہ لکھ دیں، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں کہ اسلام کی یہ دعوت ہر گھر، ہر بہن، ہر بیٹی تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کی وجہ سے ایک بھی بہن پردہ کر لیں تو یقین کریں کہ ویڈیو کا حق ادا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔